سے واقعی یہ توقع کر رہی ہیں کہ میں خود سے 6 سال بڑی ایک لڑکی سے شادی کر لوں؟ رائٹ؟ غازی مجسمہ حیرت بنا ہوا اپنی ماں سے سوال کر رہا تھا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی ڈیئر سن، میں نے شائستہ کو زبان دی ہے، آج نہیں بلکہ آج سے 25 سال پہلے، جب تم اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ شائستہ کی دعاؤں کی بدولت مجھے تم ملے۔ اگر وہ دعا نہ کرتی تو زوبیہ بیگم کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ غازی نے ان کی بات آدھی کاٹتے ہوئے کہا، تو میں پیدا ہی نہیں ہوتا، اس دنیا میں آتا ہی نہیں۔ کہنا چاہتی ہیں نا؟ کم آن موم، آپ جیسی پڑھی لکھی سمجھدار خاتون سے مجھے اس قسم کی بچگانہ باتوں کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ غازی نے اسے اپنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے افسوس سے کہا، یہ بچگانہ باتیں نہیں ہیں، یہ قسمت کا کھیل ہے۔ قسمت اس وقت شائستہ اور اس کی بیٹی کو اس گھر میں لے کر آئی تھی، اور ان دونوں کے قدم ہمارے لیے اس قدر مبارک ثابت ہوئے کہ مجھے تمہاری خوشخبری ملی تھی، ورنہ میں اور تمہارے ڈیڈ 12 سال سے اولاد کے لیے ترس رہے تھے۔ زوبیہ بیگم اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کے بائیں کندھے پر اپنا ہاتھ محبت سے رکھتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ مام، بالکل سمپل سی بات، ایک عورت آپ کے گھر میں آتی ہے اور آپ کو جذباتی طور پر بیوقوف بنا کر چلی جاتی ہے، اور آپ ان کی باتوں کا یقین کر لیتی ہیں۔ مام، اگر وہ بیٹی اس گھر میں نہیں آتے تب بھی میں اس دنیا میں ضرور ہوتا، کیونکہ قدرت نے میرا آنا لکھا ہوا تھا۔ ان کا اس وقت اس گھر میں آنا صرف ایک اتفاق کی بات ہے اور کچھ نہیں، اور آپ نے بیوقوفی میں اتنا بڑا وعدہ اس سے کر لیا۔ یہ تو سوچا ہوتا کہ میرا کیا ہوگا، کیسے میں خود سے 6 سال بڑی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ غازی نے اب آرام سے کہا، پچھلے 1 مہینے سے زوبیہ بیگم اسے اس شادی پر راضی کرنے کی کوشش میں تھی، مگر غازی کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دیکھو مومن، مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے ان سے کیا ہوا وعدہ وفا نہ کیا تو کہیں تمہاری زندگی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں نے سنا ہے کہ جو لوگ اپنی منت پوری نہیں کرتی وہ بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں، اور میں تمہارے معاملے میں ذرا سا بھی نقصان نہیں اٹھانا چاہتی۔ تم میری کل کائنات ہو، میری 12 سال کا انتظار کا ثمر ہو تم۔ ان 24 سالوں میں نے ایک ایک پل تمہاری حفاظت کی دعا کی۔ اگر میں نے شائستہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا تو ان کا دل رنجیدہ ہوگا، خدا ناراض ہوگا۔ میری امید پر ان لوگوں نے اپنی بیٹی پیچھے اب تک بٹھا رکھی ہوئی ہے، نہ اس کی کہیں اور منگنی کر رہے ہیں، نہ شادی۔ کل بھی شائستہ کا فون تھا، کہہ رہی تھی کہ ہاں یا نہ کوئی ایک جواب دے دو، میں اس کی شادی کی عمر گزرتی جا رہی ہے، بات کو سمجھو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ زوبیہ بیگم نے بے بسی سے کہا، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں نے اس سے شادی نہیں کی تو ان کی بدعا ہمیں لگے گی اور میں مر جاؤں گا، رائٹ؟ غازی پھر کھڑا ہو گیا۔ اللہ نہ کرے غازی، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بولنے سے پہلے تھوڑا سوچو کہ میرے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ زوبیہ بیگم کے آنسو چھلک پڑے تھے غازی کی بات سن کر، اور یہیں پر غازی پگھل جاتا تھا۔ غازی نے اب کے سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ موم لسن، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ کسی کی بدعا سے کوئی نہیں مر جاتا۔ اب ان سے یہ کہیں کہ آپ نے زبان دی تھی مگر میرا بیٹا شادی کے لیے راضی نہیں ہے، بات ختم۔ مومن نے کہا کہ لمبی سانس اندر لے جا کر باہر نکالی، تم میری بات نہیں سمجھ رہے، بات اتنی چھوٹی نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہے ہو۔ زوبیہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تو کتنی بڑی بات ہے، ذرا آپ مجھے سمجھائیں تاکہ میں سمجھ جاؤں اور راضی ہو جاؤں۔ غازی نے کہہ کر اپنا نکلا ہونٹ دانتوں تلے کاٹا۔ وہ پریشانی میں ایسا ہی کرتا تھا، میں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر شائستہ سے وعدہ کیا تھا، زوبیہ بیگم نے الفاظ توڑ موڑ کر کہا۔ مومن کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی ماں اس سے یہ سب کہہ رہی ہیں۔ وہ اب بھی یقیناً زوبیہ کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلاتا جا رہا تھا۔ مام، آپ نے مجھے مار ڈالا۔ مومن نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ میں اس پر تلاوت کر رہی تھی، اس نے کہا کہ میں مکر تو نہیں جاؤں گی، تو میں نے حلف اٹھایا اور زوبیہ بیگم کہہ کر خاموش ہو گئی۔ غازی ان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا لگتی ہے وہ آپ کی؟ غازی نے پوچھا۔ تمہاری ڈیڈ کی دور کی کزن تھی، وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر میرے پاس پناہ لینے آئی تھی، اس وقت بس باتوں میں وعدہ کر لیا میں نے۔ زوبیہ نے بتایا، تم نہیں جانتے غازی، اولاد کی خواہش ایک عورت کو اندھا بنا دیتی ہے، وہ کچھ بھی بول دیتی ہے، کوئی بھی وعدہ کر لیتی ہے۔ میں بھی اندھی ہو گئی تھی، سمجھو۔ زوبیہ بیگم نے کہا، آپ بہت سادہ ہیں ماں، آپ کو لوگوں کی چال کا نہیں پتہ، لوگ دولت دیکھ کر اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ خاتون بھی اپنا گھر، دولت، اسٹیٹس دیکھ کر لالچ میں آ گئی تھی، ورنہ کون اپنی بیٹی اس طرح سے پیش کرتا ہے؟ کسی کو یہ لالچ ہے مام، لالچ یہاں سے نظر آ رہی ہے کہ اپنی اولاد کا سودا کر دیا، ورنہ مار بھائی بھی تو تھے،
ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ غازی بولا کہاں کہ وہ سگا بیٹا نہیں ہے، اڈاپٹیڈ ہے۔ زوبیہ بولی یہی بات تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو یہی خوف تھا کہ شاید آپ مار بھائی کو جائیداد میں سے حصہ نہ دیں، اور ان کے ہاں کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں لالچی لوگ۔ غازی بولا غازی لیکن میرا وعدہ۔ زوبیہ بیگم نے کہا کہاں رہتی ہیں وہ؟ مجھے ان کے ایڈریس دیں۔ غازی نے کہا حیدرآباد میں رہتی ہیں وہ اپنی بیٹی سے، میں شوہر کا گھر چھوڑ دیا تھا۔ زوبیہ بیگم نے بتایا مجھے ایڈریس بتائیں آپ ان کا۔ غازی نے کہا تم کوئی ایسی ویسی بات ان سے نہیں کرو گے سمجھے؟ زوبیہ نے وان کیا میں اگلے ہفتے حیدرآباد جا رہی ہوں شادی کی تاریخ طے کرنے، اگر تم نے انکار کیا تو اس بار میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ زوبیہ نے دھمکی دی۔ غازی نے دل میں کہا ماہی بادل ناخواستہ چلتی ہوئی مار کے فلیٹ کے دروازے تک آئی اور بیل بجائی۔ ماہی زیر لب بڑبڑا رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ وہ مجھے ماچس چاہیے، ماہی نے جلدی میں کہا۔ تھوڑی دیر تو وہ دیکھتا رہا پھر اندر گیا۔ ماہی وہاں ہی کھڑی انتظار کرتی رہی۔ یہ لائٹر ہے اور ایک ہی ہے میرے پاس، امید کرتا ہوں آپ واپس کر دیں کیونکہ میں نیچے مارکیٹ کام ہی جاتی ہوں۔ اماں نے سنجیدہ تاثرات سے کہا جی میں کر دوں گی واپس۔ ماہی نے کہا چولہے والے لائٹر لیے اپنے فلیٹ میں آئی۔ کہا کیا اس نے؟ زرینہ نے پوچھا کہاں رشتہ آج بھجوایا یا کل؟ ماہی نے طنزیہ کہا توبہ ہے، یہاں کوئی سیدھا جواب دینے کو تیار نہیں۔ زرینہ کو غصہ آ گیا تو اوور کیا کہتا، لائٹر دیا اور کہا واپس کر دینا۔ ماہی نے چولہا چلاتے ہوئے کہا ہاں تو جب واپس کرنے جاؤ تو بریانی کی پلیٹ بھی لے کے جانا، سنا ہے مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ زرینہ بولی واہ کیا لاجک ہے۔ ایمان نے کہا تم اپنا کام کرو۔ زرینہ نے فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لگتا ہے آپ کو آفس میں بڑا کام ملا ہے آج۔ ماہی نے چولہے پر پتیلا رکھتے ہوئے ایمان سے کہا اتنا کام نہیں، ایمان کو اپنے کام یاد آئے۔ ہر گھنٹے بعد غازی کی کافی فرمائش، بار بار پانی مانگنا، ٹیبل صاف کرتے ہو ہیٹر آن کرو ہیٹر آف کرو، موبائل چارج پر لگاؤ لیپ ٹاپ چارج پر لگاؤ، کہاں کھو گئی آپ؟ ماہی نے اسے کھویا ہوا دیکھا تو پوچھا فائل پر تو وہ ایسے ہی غور و فکر کر رہی تھی کہ سیکھ لیے کام، ایسا کرو اپنی تنخواہ ایڈوانس مانگ لو۔ زرینہ نے اچانک ٹی وی سی نظریں ہٹا کر کہا کیوں؟ ایمان کو حیرت ہوئی۔ مجھے ڈر ہے کہ تم مہینے سے پہلے نہ جاب چھوڑ دو۔ زرینہ نے کہا کیسے یہ میرا دماغ پڑھ لیتی ہے؟ ایمان نے سوچا۔ مار حسب معمول 9 بجے کی خبریں سن رہا تھا کہ پھر سے بیل بجی۔ اب کی بار وہ لڑکی لائٹر سمیت بریانی کی پلیٹ لیے کھڑی تھی۔ چچی نے بجوایا ہے۔ ماہی نے پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کچھ ساتھ تو وہ دیکھتا رہا پھر بولا اس کی ضرورت نہیں تھا، میں کھانا باہر سے منگوانے والا تھا۔ مار نے کہا تو پھر واپس لے جاؤں؟ ماہی نے معصومیت سے کہا آج لے لیتا ہوں مگر آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مجھے یہ سب پسند نہیں۔ عمار نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لٹتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کیا۔ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ماہی نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا اور اپنے فلیٹ میں گھس گئی۔ کیا کہا اس نے؟ اب کی بات سوال ایمان کی طرف سے کیا گیا تھا۔ کہا شادی کا لہنگا لال رنگ کا ہو یا گولڈن؟ اس بار ماہی کو بھی غصہ آ گیا، وہ چڑ کر بولی اور کمرے میں گھس گئی۔ ایمان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ عمار نے بریانی کی پلیٹ سامنے کچن کے سلیب پر رکھی اور ٹی وی پر نظریں مرکوز کر لی۔ اس کا کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ ابھی بھی باہر سے آرڈر کرنا چاہ رہی تھی، لیکن بریانی تو پھر بریانی تھی، خوشبو سے ہی دیوانہ بنانے والی، بھوک جگانے والی۔ وہ اٹھا اور کچن کے پاس آیا، یہ اوپن کچن تھا۔ اس نے اوپر والی پلیٹ ہٹا کر دیکھی، شکل تو اچھی لگ رہی تھی۔ وہ پلیٹ لیے پھر سے صوفے پر بیٹھ گیا اور کھانے لگا۔ پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی گھر کی یاد آ گئی۔ آج وہ پورے 5 ماہ 10 دن گھر کا کھانا کھا رہا تھا۔ بریانی اتنی لذیذ تھی کہ وہ ساری کھا گیا۔ ہر نوالے میں ایک الگ احساس سے زوبیہ یاد آ گئی۔ موم آئی ایم سوری، اس نے کہا اور آنکھ بھر آئی اور چھلک پڑی ہے۔ کسی کے پیار کی شادی مگر میں خوش نہیں ہے، گلے گلزار کی شادی مگر میں خوش نہیں، میرے یار کی شادی مگر میں خوش نہیں۔ فضان نے کار چلاتے ہوئے کہا، کہتا جا رہا تیری شادی پر میں یہ گانا گاؤں گا۔ مراد بولا بکواس بند کرو اپنی۔ غازی نے بیزاری سے کہا چل نیچے اتر، تجھے شیشہ بلاتا ہوں۔ مراد نے کہا شیشہ پلیس کے سامنے کھڑی کرتے ہوئے کہا نہیں پیتا میں ایسی بہوتا چیزیں۔ غازی کا موڈ سخت خراب تھا، نہ جانے کیوں۔ مراد نے سوپ والے کو اشارہ کیا، وہ 2 چکن کان سوپ مراد نے آرڈر دیا۔ 2 منٹ میں سوپ آ گیا۔ وہ دونوں گھونٹ گھونٹ پینے لگے۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے، چند دکان ہی کھلے نظر آ رہے تھے، اس کے علاوہ میڈیکل سٹور کھلے تھے۔ غازی گہری سوچ میں تھا۔ لاڈلو کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مصیبت کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مراد نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا میں لاڈلا نہیں ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ غازی نے ناراض لہجے میں کہا۔ اچانک سامنے ایک عجیب قسم کا بچہ آ گیا جس کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان معلوم ہوتی تھی۔ اس کی عجیب بات یہ تھی کہ اس کے دماغ والا حصہ باقی سر سے چھوٹا تھا۔ وہ دیکھنے میں تو بہت الگ لگ رہا تھا۔ وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کبھی پہلے ایسا انسان دیکھا؟ اٹس ٹو اسٹرینج۔ غازی نے حیرت سے اس بچے کو دیکھا۔
جیسے شاید بولنا بھی نہیں آتا، بس بھیک مانگنے کی پریکٹس کی ہوئی تھی۔ تم جانتے ہو یہ بچہ ایسے کیوں ہیں؟ وہ بچے ہیں جن کے والدین کو اولاد نہیں ہوتی، پھر وہ دلہے شاہ کے مزار پر جا کر منت مانتے ہیں کہ ان کو اولاد ہوئی تو وہ اپنی پہلی اولاد دلہے شاہ کے مزار پر چھوڑ دیں گے، اور جب ان کو اولاد ہوتی تو ان کو ہر حال میں اپنی منت پوری کرنی ہوتی ہے۔ پھر وہ بچے ایسے ڈسیبل ہی ہوتے ہیں اور ان کا نام دلہے شاہ کے چوہے رکھا گیا ہے۔ مراد نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اوف اوف، کیا حامد جیسے بچوں کی یہی سزائیں ہوتی ہیں جو منتوں مرادوں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کیا اولاد کی خواہش والدین کو اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ وہ منت ماننے کے لیے تیار رہتی ہیں جن سے انہیں اولاد ہو جائے؟ کیا اس لیے ہمیں پیدا کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آنے کی سزا الگ الگ طریقوں سے بھگتیں؟ غازی کو آج خود میں اور دلہے شاہ کے چوہے میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ ایک دم ہی مراد کی ہنسی چھوٹ گیا۔ اب تو کیوں ہنس رہا ہے؟ اس کی اس حرکت پر غازی تب گیا۔ قسم سے تم بھی دلہے شاہ کا چوہا ہے، منتوں کا مرادوں سے پیدا ہونے والا بچہ۔ مراد کہہ کر ہنسنے لگا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ مراد کے لیے اپنی ہنسی پر قابو پانا مشکل لگ رہا تھا۔ غازی اب غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے سوپ والا ڈسپوزیبل گلاس باہر پھینکا۔ میری بدو ہے، تو بے اولاد ہی رہے۔ غازی نے کہا، یار ایسا تو نہ بول، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی اور تو نحوست پھیلا رہا ہے۔ ابھی سے مراد کی ہنسی اب غائب ہو گئی۔ تو ہنسے گا مجھ پر تو کہ دعا تو دینے سے رہا؟ غازی نے کہہ کر جیب سے سگریٹ نکالی اور سلگانے لگا۔ تو اپنی منگیتر سے کب ملوا رہا ہے؟ مراد نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا اور سڑک پر ڈال دی، اتر جاؤں میں چلتی گاڑی سے؟ غازی نے کار کا لاک کھولتے ہوئے دھمکی دی۔ نہ کچھ نہیں بولتا، میں بیٹھا رہ آرام سے۔ مراد ڈر گیا۔ گاڑی مراد کے گھر کی طرف رواں دواں تھی۔ آج غازی نے جان بوجھ کر اسے چھٹی کے ٹائم ڈیڑھ سارا کام دے دیا تھا۔ سارے ورکرز آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو چل دیا۔ اب تو میں بھی جا رہی ہوں سویٹی، کہو تو کوئی ہیلپ کرا دوں؟ ماریا نے فائلوں کے ڈھیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی نہیں، مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، میں کر لوں گی۔ ایمان نے آرام سے کہا اور پھر سے اپنے کام میں لگ گئی۔ جیسی تمہاری مرضی، میں تو صرف مدد کرنا چاہتی تھی۔ 2 سے 3 گھنٹہ مزید لگیں گے تمہیں اس کام میں۔ سارا آفس خالی ہو چکا تھا، صرف باس بیٹھی ہیں۔ ماریا کا انداز معنی خیز تھا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اتنی رات نہیں ہوئی ہے، شام کے 6 بج رہے ہیں۔ سردیوں کی وجہ سے اندھیرا پھیل چکا ہے، بس 8 بجے تک میرا کام مکمل ہو جائے گا۔ کوئی اتنی دیر نہیں ہے، ایمان نے کہا۔ اسے ہمیشہ ہی ماریا سے کوفت ہوتی تھی۔ ماریا چلی گئی۔ غازی اپنے آفس سے سب دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ آیا۔ کام کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی تک؟ غازی نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی کافی کام رہتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ایک فیور کریں گے؟ میں باقی کام گھر جا کر آج رات ہی مکمل کر لوں گی۔ اصل میں دیر بہت ہو جائے گی، مجھے اتنی دیر تک گھر سے باہر رہنے کی عادت نہیں۔ ایمان نے کہا، اٹس اوکے، آپ باقی کا کام گھر میں کر لیں، مگر صبح تک کام مکمل ہونا چاہیے۔ غازی نے کہا، تھینک یو سو مچ۔ ایمان کہتی ہوئی اٹھی، آپ کو گھر ڈراپ کر دوں میں؟ غازی نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ ایمان نے کہا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آفس کے مرکزی دروازے تک آئے۔ او نو، آئی تھنک اس کا لاک خراب ہو گیا، کھل نہیں رہا۔ غازی نے دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے کہا۔ ایمان کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا تھا۔